جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے. اس ملک میں جنرل الیکشنز کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. خدا را یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, یہ قوم کے مستقبل کا جو ہے, جمہوریت کے مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا اگر آپ اپنی ذمہ داری سے غافل رہے. اب ڈسکا کا واقعات آپ کے سامنے ہیں. خدا را کہیں 20 ڈسکے نہ پیدا کر دیجئے, کیونکہ پنجاب حکومت کے جو میں تیور دیکھ رہا ہوں, ان کا جو طور طریقہ دیکھ رہا ہوں, وہ ان کا انداز کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے. ان کی سوچ اور ان کے جو حکمت عملی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو متاثر کریں گے. کیوں کریں گے؟ ضمن الیکشن کی سیٹ نہیں ہے یہ, الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے, یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے. اور اپنے مستقبل کے بچانے کے لیے وہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو داؤ پر لگا سکتے ہیں, وہ قانون اور حدود و قیود کو پھلانگ سکتے ہیں, وہ پنجاب حکومت کے وسائل اور انتظامیہ کو جھونک سکتے ہیں اپنی چیف منسٹری کے تحفظ کے لیے. ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. یہ ہے جو میسج دیا گیا ہے. جن امیدواروں کو انہوں نے بلا کے ٹکٹ دیے, میں آج میڈیا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, ان کے کان میں انہوں نے کہا گھبرائیے مت, گھبرائیے مت, یہ الیکشن آپ کا نہیں ہے, یہ الیکشن حمزہ کا ہے. حمزہ نے اپنی چیف منسٹری کو برقرار رکھنے کے لیے سیٹیں دلوانی ہے, آپ کو جیتنی نہیں ہے, دلوانی ہے. اور عام مارکیٹ میں جو بعض گشت ہے وہ یہ ہے 18 سیٹیں نون کی, 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی. ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو نامینیشن پیپر کا وڈرال ہونا ہے, ابھی تو سمبل الاٹ نہیں ہوئے. اور بازار میں اگر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کس طرح تانے بانے مڑے جا رہے ہیں, ویزیبل ہاتھ بھی ہیں, انویزیبل ہاتھ بھی ہیں, تو اس سے بہت ایک خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. اور میں بحیثیت وائس چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیئرمین کی اجازت سے اور ان کے کہنے پر آج میں لاہور آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت ہر ضلع میں 14 ضلعوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. 14 ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہے کہ تمہارا مستقبل اس بائی الیکشن سے جڑا ہوا ہے, اگر رزلٹ نہ آیا تم وہاں نہیں ہوگے. اب یہ کہاں کا اصول ہے, یہ کہاں کا قاعدہ ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے جو اس وقت ضلعی انتظامیہ ہے وہ میٹنگ ارینج کرا رہی ہے, پریس کانفرنسز. کیا جماعت, اب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, یہ ہماری جماعت نے ارینج کی ہے. کیا اس میں ڈپٹی کمشنر لاہور کا رول ہے یا ہونا چاہیے؟ لیکن ہو رہا ہے. پریس کانفرنسز میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ملتان کی انوالو ہوئی کہ فلاں جگہ آپ نے پریس کانفرنس کرانی ہے. بھائی آپ کی نون لیگ وہاں پریس کانفرنس ارینج نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. دباؤ ڈالا گیا بلا کے بندے کو, انہوں نے کہا جی میرا ان سے تعلق ہے, میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ملتان میں بے پناہ جگہ ہے, کہیں اور کر لیجئے. نے کہا یہیں کرنی ہے, تمہارے ہاں کرنی ہے, کیونکہ اس پر سوالیہ نشان لگوانا چاہتے تھے. ہو گئی, لیکن اس سے وفاداریاں تبدیل نہیں کی جا سکتی, دباؤ ضرور ڈالا گیا. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ جو وہاں کے کاروباری طبقہ ہے, اور ہر حلقے میں ایسا ہو رہا ہوگا, یقیناً لاہور میں ایسا ہو رہا ہوگا, وہاں رات کے وقت افسران جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تعاون کیجیے. ورنہ ایف بی آر میں کچھ معاملات بھی تو ہوں گے نا, ہو سکتا ہے کچھ ٹیکس کے پینڈنگ کیسز پڑے ہوں آپ کے. بڑے اچھی چائے کی پیالی کے بعد, یہ اچھے مطلب ہے نا, اچھی انگریزی میں اور اچھی اردو میں بلیک میل ان کو پیار سے یہ پیغام دیتے ہیں. اسی طرح یہ ایک اور حربہ جو پہلی دفعہ اپنایا گیا ہے, اور میں ابھی حماد اظہر سے یہ کہہ رہا تھا, میرے حلقے میں تو ہو رہا ہے, آپ بھی نظر رکھیے لاہور میں یقیناً ایسا ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو عرض کر دوں. ملتان میں پی پی 217 میں جہاں زین قریشی
جو کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ اسپیشل برانچ کا ایک بندہ اٹیچڈ ہے. ہم جہاں جاتے ہیں ووٹ مانگنے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سادہ لباس میں ہوتے ہیں، سیویز میں ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ہمارا چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں ویڈیو کا. وہ شام کو سارے کلپ جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے سامنے. ایڈمنسٹریشن وہ کلپ دیکھ کے کہتی ہے کہ اچھا آج یہاں 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 اس کے پاس گئے، اس نے جواب دیا، ہاں میں دیا، نہ میں دیا. اگر اس نے ہمارے ہاں میں جواب دیا تو رات کی تاریکی میں وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں. بھئی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آپ تحریک انصاف کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ بتائیں آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کا کام چاہیے، کوئی آپ کو کوئی آفر چاہیے. اب میں ایک بات کر رہا ہوں اور زبانی نہیں کر رہا، ٹھوس کر رہا ہوں. حمزہ شہباز شریف، میرا تم سے سوال ہے. پی ٹی آئی کا چیئرمین تھا رانا فاروق، تم نے اس کو سرکاری گاڑی پر لاہور اپنا اور اپنے وہ رانا سلیم جو ہے آپ کا خانے وال والا، اس کو لاہور بلایا، 7 کلب روڈ میں اس سے میٹنگ کی، اس کو چائے پلائی اور اس کو کس چیز کا وعدہ کیا؟ تم کیا بتانے کو تیار ہو؟ اگر تم میں ہمت ہے بتا دو، نہیں تو میں بتا دوں گا تم نے کیا وعدہ کیا اس کے ساتھ. اور تم نے اس کی وفاداری تبدیل کروائی ہے. اور وہ تصویریں ہیں، یہ نہیں میں مفروضے کی بات نہیں کر رہا، باقاعدہ فوٹیج ہے، باقاعدہ تصویریں ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے ایک چیئرمین کی وفاداری تبدیل کروائی گئی. اگر یہاں ہو رہا ہے تو یقیناً ہر حلقے میں شیخوپورہ میں بھی ہوگا، چیچا وطنی میں بھی ہوگا، اور لاہور میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ ایک اور جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں انہوں نے حرکتیں کی ہیں. بہرحال آئی وانٹ ٹو گو بیونڈ. یونین کاؤنسل لیول کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز شریف سے ملایا جا رہا ہے. حمزہ، آپ کو پنجاب کی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو قیمتوں کی ہے، جو یوٹیلیٹی سٹور کی کیفیت ہے، آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے یا آپ کو یونین کاؤنسل کے چیئرمینوں کو ملنا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ پر بہت سی توقعات ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی، لیکن آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ میری کرسی، میرا مستقبل، بھاڑ میں جائے پنجاب. اور اپنے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ شیڈیول کے بعد کوئی فنڈ نہیں دیا جائے گا. انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی اور میں چیف الیکشن کمشنر کو خود جا کے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ 10 کو ہم نے 9 تاریخ کو یہ شیڈیول سے ہم نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے اور اس میں ہم نے 17 الف 17 بے کی بات کی ہے. ہم نے رولز کی بات کی ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کام نہیں کروا سکتے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں مسلسل ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں اور میں اب پھر زبانی نہیں کر رہا، میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں. میں نے مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے پی پی 217 کا، کیونکہ میرے پاس زیادہ انفارمیشن اپنے حلقے کی ہے تو میں دے رہا ہوں، وہاں کے کینڈیڈیٹ کی کلپ، ریکارڈڈ کلپ، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ریکارڈڈ ویڈیو کلپ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر پنجاب جناب بھروانہ صاحب کو بھجوا دی. اب میں یہی کر سکتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو نیوٹریلٹی کا میں آپ کو بھجوا رہا ہوں. یہ میں نے کلپ بھجوایا ہے، اس کی تقریر ہے کینڈیڈیٹ کی، تاریخ کا ذکر ہے، ویڈیو کلپ ہے. آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا تو کیوں نہیں پوچھا؟ اور اگر آپ نے نہیں پوچھا تو پھر آپ کا پریس ریلیز جو آپ نے دیا تھا 9 جون کو، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ آج پنجاب کے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، افسران ٹھیکیداروں کو بلا رہے ہیں. جو تحریک انصاف کے منظور شدہ پروگرام تھے جن کے ٹینڈر پہلے سے لگ چکے تھے جب ہم حکومت میں تھے، ان ٹھیکیداروں کو پہلے بلایا گیا، کہا کام بند کر دو، کام بند کر دیے گئے. پھر ان ٹھیکیداروں کو بلایا گیا، نون کے کینڈیڈیٹس کو بلایا گیا اور کہا آپ ان کے کہنے پہ کر دو. یہ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے، اتنا بڑا یہ ناٹک رچایا جا رہا ہے پنجاب میں،
اور میں حیران ہوں کہ دنیا خاموش ہے. میرا مطلب ہے کہ سناٹا ہے, نہ کوئی ذکر کر رہا ہے, نہ کوئی لکھ رہا ہے, نہ اس پہ اتنی زیادہ ذکر ہو رہا ہے. اور پھر جو علمبردار ہیں جمہوری قدروں کے, وہ بھی خاموش ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, نہ لکھ رہے ہیں, نہ کالم آ رہا ہے, نہ اس میں ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. نہ جانے کیوں, یہ ایک عام شہری کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں. اب میں آگے چلتا ہوں. PP-167 لاہور, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کیا ہوا. ہمارے دفتر پر حملہ ہوا, ہمارے کینڈیڈیٹ کے بھتیجے کو تقریباً اللہ نے بچا لیا, اور اس کو تو انہوں نے تقریباً اس کا کام تو تمام کر گیا ہے. سر کی چوٹ اتنی نازک جگہ پر, اینڈ ہی واز کوشچن آف لائف. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے.